الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں حافظ زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش اور محفوظ بھی ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ انتہائی اہم ہے، پڑوسی کو تکلیف دینے کا نقصان۔ آج ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ ابھی تک اگر آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں، مناسب سمجھتے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اس لیے کہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے شر سے، جس کے فتنے سے، جس کے فساد سے، جس کے اذیت سے، جس کی تکلیف سے دوسرا پڑوسی بھائی محفوظ نہ ہو، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرام، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا آج کل کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بالکل عام ہو چکی ہے کہ ہم طرح طرح پڑوسیوں کو ستانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے مال کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں، ان کے جائیداد کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں، اور ہم قبضہ کر کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، وقتی تو آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن آج میرا ان لوگوں سے ایک سوال ہے کہ کیا دوسرے کی زمین کے اوپر قبضہ ناحق کر کے، دوسرے کی مال جائیداد کے اوپر ناحق قبضہ کر کے کیا تم خوش رہ پاؤ گے؟ کیا تم نے قبر میں نہیں جانا؟ کیا تم نے حشر میں نہیں جانا؟ کیا تم نے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کے جواب نہیں دینا کہ کسی کی زمین کے اوپر ناحق قبضہ کر کے، کسی کو ستا کے تم خوش رہ جاؤ گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، جواب تو دینا پڑے گا۔ یہ تو دنیا ہے، فانی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان، کہ ایک نہ ایک دن اس کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اس نظام کو ایک نہ ایک دن ختم کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات موجود رہے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، خاص کر آج میں ان لوگوں کو یہ دو ٹوک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر کے، کسی کے مال کے اوپر قبضہ کر کے، کسی کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر کے، کسی پڑوسی کو ستا کے ہم خوش رہ جائیں گے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، یہ قدرت کا قانون نہیں ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دوسرے کا صبر، کسی کا برداشت، یہ تمہاری چیخیں نکال سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی، یہ دنیا کوئی ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے، یہاں سے ایک نہ ایک دن ہم نے چلے جانا ہے۔ تو ہم کسی کو ستا کے، کسی کو تنگ کر کے، کسی کو زمینیں کے اوپر قبضہ کر کے نہ تو ہم کتنے خوش رہیں گے۔ اور مجھے ایک بڑے افسوس سے یہ چیز کہنا پڑتی ہے کہ زمینوں کے اوپر قبضہ کر کے، مال کے اوپر قبضہ کر کے، جائیدادوں کے اوپر قبضہ کر کے ہم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، جی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد گزار روزے رہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ نہیں میرے پیارو، تم یہ اچھا کام نہیں کر رہے۔ اس طرح یہ عبادات، نماز، روزے یہ قبول نہیں ہوتے کہ جب پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ چلا جاتا ہے تو پھر یہ کس طرح قبول ہوگی؟ حرام کا ایک لقمہ پیٹ کے اندر چلا جائے، 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم بڑے فخر سے یہ ہے کہ ہم لمبی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور دوسرے کو تنگ کر کے، ستا کے، جائیداد کے اوپر قبضہ کر کے، زبردستی چھین کے، ان کے مال کے اوپر قبضہ کر کے ہم کھانے کی کوشش کرتے ہیں، حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے۔ میں آج ان لوگوں کو دو ٹوک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا رہے، آپ خدا کا خوف کریں۔ اور کیا آپ نے قبر میں نہیں جانا؟ کیا اللہ رب العزت کے سامنے آپ نے کھڑے ہو کے سوال جواب نہیں کرنے؟ تو
تو اس لیے یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک جس کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی. اب تک کے لیے اتنا، اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت اللہ حافظ.